السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. وقال تبارک وتعالی تلک نعمة تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. وقال تبارک وتعالی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ واللہ لولا اخرجت ما خرجت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، سامعین مکرم، آج 12 اگست سن 2022 ہے. جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے. ترتیب کے مطابق تو آج مجھے تذکرہ اہل بیت اطہار اور سیرت و شہادت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنا تھا، لیکن چونکہ اس موضوع پر عاشورے کی مجلس میں جو یہاں پر منعقد ہوئی تھی
تفصیلی بات ہو چکی ہے، اس لیے آج آزادی کے موضوع پر کچھ معروضات عرض کرنی۔ آج 12 اگست 2022 ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوم 76واں یوم آزادی منائے گی۔ ہماری نئی نسل رفتہ رفتہ اپنے ماضی کو بھلاتی جا رہی ہے اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے آزادی کیسے حاصل کی، کس سے حاصل کی، کیوں حاصل کی۔ انگریز نے ہمارے ملک کو کیا نقصان پہنچایا، ہمارے ملک پر کیا اور کیسے اس نے قبضہ کیا اور ہمیں کس طرح ہر لحاظ سے دیوالیہ کیا۔ اس لیے آج کی مجلس میں تاریخ کے اوراق پلٹنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا ملک کیسے تھا اور ہمارے وطن کو انگریز نے کیسے نوچا، دبوچا، لوٹا اور غلامی نے ہمیں کس قدر دیوالیہ پن تک پہنچایا۔ ہندوستان تو اتنا ہی قدیم ہے جتنی انسانیت کی یہ تاریخ قدیم ہے۔ یہ بر صغیر پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش ایک خطہ تھا، ایک ملک تھا، ایک وطن تھا۔ تفسیری اور تاریخی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو جب جنت سے زمین پہ بھیجا اور اعلان کیا اہبطوا منہا جمیعا، کہ اب زمین پہ جاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہندوستان میں ہوا۔ اس خطے میں حضرت آدم علیہ السلام اترے، لیکن ہندوستان کی خوش نصیبی کہ ہندوستان میں اہل اللہ اور بزرگان دین اور صوفیاء کی آمد ہوئی۔ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان پہ حملہ کیا، سندھ پہ حملہ کیا، ملتان تک آئے اور پھر صوفیاء کرام کی آمد کی برکت سے یہاں اسلام پھیلا۔ ایک 1000 سال تک انگریز سے پہلے یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ مغلیہ خاندان کے بادشاہ، ان کا اقتدار ہندوستان کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت تھا۔ بنا تحریک پاکستان سے، اور تحریک پاکستان شروع ہوئی 1940 سے،
23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई और 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना। पाकिस्तान की तहरीक और तारीख को 7 सालों का नाम दिया जाता है। ये बदतरीन किस्म का झूठ है। न 7 सालों में मुल्क बनते हैं, न करारदादों से मुल्क बनते हैं। अगर करारदादों से मुल्क बनते होते, आज़ादी मिलती होती, तो कश्मीर आज़ाद हो चुका होता। हम तो 75 साल से कश्मीर की करारदादें पास कर रहे हैं। और अगर करारदादों से मुल्क बनते होते तो अफगानिस्तान को आज़ादी के लिए इतना अरसा क्यों लगता? इसलिए समझने की ज़रूरत है कि हमें आज़ादी कैसे मिली और गुलामी में हम कैसे गए और अंग्रेज़ ने हमें क्या नुकसान पहुंचाया और हम क्यों उससे आज़ादी हासिल करना चाहते थे। ये समझने की बात है। मुगलिया दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान दुनिया का एक मजबूत तरीन मुल्क था। हिंदुस्तान खुशहाल तरीन मुल्क था। हिंदुस्तान पुरअमन तरीन मुल्क था। हिंदुस्तान अंग्रेज से पहले मुगलिया दौरे हुकूमत में दुनिया की एक मुस्तहकम तरीन रियासत थी। आज कहा जाता है कि अंग्रेज मुल्क को ये दे गया और वो दे गया। ये लाइल्मी की बात है, जिहालत है। अंग्रेज से पहले हमारा वतन दुनिया का बेहतरीन वतन था, दुनिया का बेहतरीन मुल्क था। तारीख निगार कहते हैं अंग्रेज से पहले हमारा वतन मुआशी तौर पर इतना मुस्तहकम था कि यहां सोने और चांदी के ढेर हुआ करते थे। उस वक़्त की करेंसी भी सोना और चांदी थी और हिंदुस्तान में सोने की और चांदी के सिक्के राइज थे, अशरफियां राइज थीं और इतना पैसा था हिंदुस्तान में, इतना पैसा था कि उस पैसे का वजन करना भी मुमकिन नहीं था। सोने और चांदी को तोलना भी मुमकिन नहीं था, यहां इतनी दौलत थी। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को इतना खुशहाल बनाया था, यह मुल्क इतना खुशहाल था कि दुनिया से पैसा यहां आता था। तारीख निगार कहते हैं कि दुनिया का पैसा यहां आता था, सोना यहां आता था और यहां चांदी आती थी और उसके बदले यहां से जाता क्या था? मट्टी के बने हुए खिलौने, मट्टी के बने हुए बर्तन, भूसे की बनी हुई चीजें,
کاٹن کے کپڑے، ریشم کے کپڑے، ملک کی معاشی ترقی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ ملک کی درآمدات کم ہوں، برآمدات زیادہ ہوں، امپورٹ کم ہو، ایکسپورٹ زیادہ ہو۔ آج پاکستان اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس وجہ سے کہ یہاں ایکسپورٹ کم ہے، امپورٹ زیادہ ہے، درآمدات زیادہ ہیں، برآمدات کم ہیں، ڈالر زیادہ باہر بھیجنے پڑتے ہیں۔ انگریز سے پہلے ہندوستان میں ایکسپورٹ بہت زیادہ تھی، امپورٹ کوئی نہیں تھی۔ یہاں درآمدات نہیں تھی، برآمدات ہی برآمدات تھی، چیزیں باہر جاتی تھیں اور بدلے میں سونا آتا تھا، بدلے میں چاندی آتی تھی، اور اتنا سونا تھا ملک کے اندر، اتنی چاندی تھی ملک کے اندر کہ ایک عام تاجر کے کاروبار اور ایک عام تاجر کی کمپنی کا کاروبار بینک آف برطانیہ سے بھی بڑا ہوا کرتا تھا۔ بینک آف برطانیہ سے بھی پرائیویٹ تاجر کا کاروبار بڑا ہوتا تھا، پیسہ اس کے پاس زیادہ ہوتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے، کہتے ہیں ایک دفعہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے آگرہ اور دلی کے خزانوں کو تلوانا شروع کیا۔ 6 مہینے تک کئی ہزار افراد مسلسل 6 مہینے تک چاندی کے سکے تولتے رہے، دولت ختم نہیں ہوئی، نہیں تل سکے۔ 6 مہینے کے بعد اس نے تلوانا بند کر دیا۔ سونے کی اشرفیاں وہ اس نے شروع ہی نہیں کی تھیں۔ اتنا زیادہ چاندی اور اتنا زیادہ سونا صرف دلی اور آگرہ میں تھا کہ ان کا تلوانا ممکن نہیں ہو سکا، اتنی دولت تھی۔ آج تمہارا سب سے بڑا نوٹ 5000 روپے کا ہے، اس سے بھی افراط زر ہو رہا ہے۔ اس زمانے کی کرنسی، اکبر کے زمانے میں جو سب سے بڑی کرنسی تھی وہ مہر شاہی تھی۔ مہر شاہی 102 تولے کا تھا، پھر دوسری اشرفی 90 تولے سونے کی تھی، تیسری اشرفی 50 تولے سونے کی تھی، چوتھی اشرفی 25 تولے سونے کی تھی، پھر اشرفی 10 تولے سونے کی تھی، پھر اشرفی 5 تولے سونے کی تھی، پھر اشرفی 2 تولے سونے کی تھی، پھر اشرفی 1 تولے سونے کی تھی، اور پھر اشرفی چند ماشے سونے کی تھی۔ یہ اس دور کی کرنسی تھی۔ آپ کے 5000 سے کیا ملتا ہے؟ اور اس زمانے کی جو بڑی کرنسی ہے وہ مہر شاہی اشرفی کا نام تھا، جس کا وزن 102 تولے سونا۔ 102 تولے سونے کا مطلب آج کے دور کی قیمت میں ان کی جو بڑی کرنسی تھی وہ 1 کروڑ روپے سے زائد کی تھی۔ اندازہ لگا لو کہ کتنا پیسہ ہوگا اب ملک میں، کتنا سونا ہوگا، کتنا چاندی ہوگا۔ یہ ڈالر والر تو بعد میں آئے، یہ تو کاغذ کی کرنسیاں ہیں۔ ایک وقت تک ڈالر کے پیچھے سونا ہوتا تھا، اب تو ڈالر کے پیچھے بھی سونا نہیں ہے، بیسک کرنسی، اصل دولت۔ اور اکبر کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں جو کرنسی تھی، اس میں جو سب سے بڑی کرنسی تھی وہ بھی 100 تولے سونے کی تھی، چاندی کی کرنسیاں الگ۔ اتنی دولت تھی یہاں، اتنا سونا تھا، اتنی چاندی تھی۔
ہر بندہ خوشحال تھا. بادشاہوں کا مزاج خیرات کرنے کا تھا, لوگوں کا مزاج خیرات کرنے کا تھا. کسی غریب کی غربت ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی. کئی بادشاہ ایسے تھے جنہیں سال میں 12 مرتبہ سونے اور چاندی کے ساتھ تولا جاتا تھا, اور ان کے وزن کے برابر 12 مرتبہ سونے کو اور چاندی کو چاندی اور سونے سے تول کر یہ سونا اور چاندی غریبوں میں بانٹا جاتا تھا. کہتے ہیں انگریز نے بڑے اس ملک کو سنوارا. انگریز لوٹ کے لے گیا, ہماری دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کے لے گیا. ہماری تو یہ دولت تھی. کہتے ہیں بادشاہ جب سوتے تھے تو ان کے تکیے کے ساتھ ہزار کے سکوں کی بوری وہ کھلی رہتی تھی. جب بھی کوئی سائل آتا اٹھا کے دے دیتے. صبح ہوتی تو بوری پوری غریبوں میں خالی کر دیتے تھے. تمہارے حکمران تمہیں کچھ دیتے ہیں؟ کسی کو درخواست نہیں کرنی پڑتی تھی. اتنی دولت تھی. معاشی طور پر ملک اتنا مستحکم تھا. یہاں کا جی ڈی پی پوری دنیا میں نمایاں تھا. اسی دولت نے انگریز کا دماغ خراب کیا, روس کا دماغ خراب کیا, برطانیہ کا دماغ خراب کیا, فرانس کا دماغ خراب کیا. ان کے منہ پھٹ گئے کہ کسی طرح ہندوستان پہ قبضہ کرو اور یہ دولت لوٹو. اور انگریز کا قبضہ ہوا اور وہ دولت لوٹ کے لے گیا. میرے ملک کو کنگال کر گیا, غریب کر گیا, بھوکا کر گیا. آج اگر برطانیہ میں پاؤنڈ ہے, آج برطانیہ میں اگر دولت ہے تو یہ ہماری لوٹی ہوئی دولت ہے. ہم نے انگریز سے ایسے دشمنی نہیں کی تھی. وہ ہمارے دین کا بھی دشمن, وہ ہمارے دنیا کا بھی دشمن تھا. ہمارے اکابر نے انگریز کے خلاف ایسے جنگیں نہیں لڑیں. اویئرنیس پیدا کرو. آج نئی نسل انگریز کی تعریف کر رہی ہے, مغرب کو گلے لگا رہی ہے, اور یہ نہیں پتا کہ آزادی کے لیے 1947 تک کتنے لاکھ لوگ انگریز نے قتل کیے, شہید کیے. 80,000 تو صرف علماء شہید ہوئے. 80,000 علماء کو انگریز نے تختہ دار پہ چڑھایا. اور عام لوگ کتنے لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا انگریز نے. اور جب پاکستان بنا تو ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 لاکھ مسلمان کاٹے گئے گاجر مولی کی طرح. جبری ہجرت کروائی گئی. 70,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی سکھوں نے اور ہندوؤں نے. تمہارے باپ دادا نے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ آج تم انگریز کے غلام بنو, آج امریکہ کے غلام بنو, آج غیر ملکی قوتوں کی نکالی کرو, مغرب کی کاسہ لیسی کرو. آج مغرب کو اپنے مذہب پر ترجیح دو, اسلام کو گرا کر ڈہا کر ذبح کر کے امریکہ کو خوش کرو. شرم آنی چاہیے. کل قیامت کا دن ہوگا, تمہارے باپ دادا کے ہاتھ ہوں گے, تمہارے گریبان ہوں گے. تم سے سوال ہوگا. انگریز ڈاکو تھا, اس نے میرا ملک لوٹا, دولت لوٹی. یہاں کی صنعت کمال کی تھی. برطانیہ کی شہزادیاں ہندوستان کا بنا ہوا نفیس کپڑا پہنتی تھی. جو کپڑا یہاں بنتا تھا پوری دنیا میں نہیں بنتا تھا. بادشاہوں کے لیے
خاص ریشمی لباس بنتے تھے، عوام کے لیے کاٹن کے کپڑے بنتے تھے، سوت کے کپڑے بنتے تھے، نفیس بنتے تھے۔ یہاں کی نقاشی کمال درجے کی تھی، یہاں کی کاریگری کمال درجے کی تھی، ہماری صنعت کمال کی تھی، ہماری تجارت کمال کی تھی، ہماری زراعت کمال کی تھی، اور زمینوں کی پیداوار پوری دنیا میں سب سے زیادہ تھی۔ ہم غلے میں خود کفیل تھے، ہم گندم میں خود کفیل تھے، ہم کاٹن میں خود کفیل تھے، ہم چاول میں خود کفیل تھے، ہم سبزیوں میں خود کفیل تھے، ہمیں کھانے پینے کا سامان باہر سے نہیں منگوانا پڑتا تھا۔ ہمارے انگریز کے آنے سے پہلے چیزیں اتنی سستی تھیں کہ آدھا آنے کی دیسی مرغی اور آدھا آنے کلو بکری کا گوشت بکتا تھا۔ چیزیں اتنی سستی تھی اور پیسہ اتنا تھا۔ یہ ہندوستان کی معاشی حالت تھی، یہ ہندوستان کی اقتصادی حالت تھی، مضبوط ترین اقتصاد۔ اخلاقی طور پر ہم انگریز کے دور میں پوری دنیا سے آگے تھے۔ یہاں پیار تھا، یہاں محبت تھی، یہاں احترام تھا، یہاں رواداری تھی۔ خود انگریز لکھتا ہے یہاں عورتوں کی عزتوں کی رکھوالی تھی، عصمتوں کا ہر کوئی پاسبان تھا، دوسرے کا ہر کوئی ہم تھا، غریب کے ساتھ ہر کوئی تعاون کرنے والا تھا۔ اخلاقیات میں بھی ہم اعلیٰ تھے۔ مذہبی طور پر کوئی فرقے نہیں تھے، ہندو مسلمان سکھ اکٹھے رہتے تھے، کبھی جھگڑے نہیں ہوئے۔ حکومت مسلمانوں کی تھی لیکن ہندوؤں کو بھی خوش رکھا ہوا تھا۔ انہیں مسلم بادشاہوں نے جاگیریں دی، عہدے دیے، منصب دیے۔ ہندو اپنے مذہب میں آزاد تھے، مسلمان اپنے مذہب میں آزاد تھے۔ کوئی دیوبندی نہیں تھا، کوئی بریلوی نہیں تھا، کوئی اہل حدیث نہیں تھا۔ یہ فرقہ بندی انگریز کی نحوست ہے، انگریز کے دور میں ہوئی۔ کوئی بد تہذیبی نہیں تھی، کوئی بدماشی نہیں تھی، کوئی غنڈہ گردی نہیں تھی۔ امن تھا، ہر طرف سکون تھا، چین تھا، احترام تھا۔ انگریز کے آنے سے پہلے میرا وطن اخلاقی طور پر دنیا سے آگے تھا، معاشی طور پر دنیا سے آگے تھا، اقتصادی طور پر دنیا سے آگے تھا، زرعی طور پر دنیا سے آگے تھا۔ ہم محتاج نہیں تھے کسی کے، ہم بھکاری نہیں تھے، ہم بھیک دینے والے تھے، ہم خیراتیں چلانے والے تھے۔ اور جب انگریز اس وطن میں آیا، ہمارا لٹریسی ریٹ 90% تھا، یعنی شرح خواندگی اور تعلیم 100 میں سے 90 آدمی پڑھے لکھے تھے۔ اب یہ جو جمہوری دور آیا ہے، تمہارا لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ اندازہ لگاؤ۔ ایک نظام تعلیم، ایک نصاب تعلیم، پوری قوم کو ایک نظام تعلیم دیا ہوا تھا، ایک نظام تعلیم۔ غریب کا بچہ بھی وہیں پڑھتا تھا، امیر کا بچہ بھی وہیں پڑھتا تھا، دین بھی وہیں پڑھایا جاتا تھا، سائنس بھی وہیں پڑھائی جاتی تھی، ریاضی بھی وہیں پڑھائی جاتی تھی، الجبرا بھی وہیں پڑھایا جاتا تھا۔ ایک مدرسہ
مدارس کا نظام تھا، مدارس خود کفیل تھے، لوگوں نے جاگیریں دی ہوئی تھیں، ہر مدرسے کے اپنے ذرائع آمدنی تھے، مدرسے خوشحال تھے، لکھنا مدرسہ سکھاتا تھا، پڑھنا مدرسہ سکھاتا تھا، حساب مدرسہ سکھاتا تھا، فقہ مدرسہ سکھاتا تھا، قرآن مدرسہ سکھاتا تھا، حدیث مدرسہ سکھاتا تھا، پورے دین کی تعلیم مدرسہ سکھاتا تھا، مفتی اسی مدرسے سے بنتے تھے اور امام خطیب اسی مدرسے سے بنتے تھے، سائنسدان اسی مدرسے سے بنتے تھے، وزیر مشیر اسی مدرسے سے بنتے تھے، بیوروکریٹ افسر اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے بنتے تھے، اور ہم دنیا میں پڑھے لکھے لوگ تھے۔ یہ انگریز جو آیا ہے یہاں کیا کرنے آیا؟ ہم انگریز سے زیادہ پڑھے ہوئے تھے۔ تعلیم صرف انگریزی کا نام نہیں ہے۔ چائنا میں چلے جاؤ، وہ انگریزی نہیں پڑھاتے، وہ اپنی زبان میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ تو تم غلام بنے ہو انگریز کے، اس لیے نہ تمہارے دفتروں سے انگریزی جا رہی ہے، نہ تمہاری عدالتوں سے انگریزی جا رہی ہے، اور نہ تمہارے کلچر سے انگریزی جا رہی ہے۔ یہ تم ذہنی طور پر غلام ہو، اب بھی غلام ہو۔ تمہارے سیاستدان اور حکمرانوں نے اسی غلامی کی وجہ سے انگریزی کو مسلط کیا ہوا ہے، ورنہ ترقی تو انگریزی کے بغیر ہماری زیادہ تھی، ہماری تعلیم انگریزی کے بغیر زیادہ تھی، ہمارا لٹریسی ریٹ 90% تھا۔ جناب والا، آج یہ تاثر دیا جاتا ہے انگریزی تم نے ہی تمہیں انسان بنایا۔ انگریز نے تو ہمیں دیوالیہ کیا، ہماری دولت لوٹی، ہمارا اخلاق برباد کیا، یہاں فرقہ واریت پھیلائی، فتنہ فساد پھیلایا، بدامنی کی، سیاسی عدم استحکام، انسانی عدم مساوات۔ یہ انگریز کا تحفہ ہے۔ انگریز نے تحفہ دیا اس ملک کو، اس وطن کو، سیاسی طور پہ عدم استحکام کا۔ اس وقت سے آج تک ملک میں سیاسی طور پہ افراتفری ہے، جنگ ہے، جدال ہے، لڑائیاں ہیں۔ آپ روز اخبارات پڑھ رہی ہیں، خبریں سن رہی ہیں، ہم تو یہی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جب سے ہم نے شعور کی آنکھ کھولی ہم یہی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو گرانے کے لیے آتی ہے، ایک کو ختم کیا جاتا ہے، نئی پارٹی بنائی جاتی ہے، مصنوعی طور پر یہاں پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، ختم کی جاتی ہیں، الزام لگائے جاتے ہیں، دھوئے جاتے ہیں، کسی کو فرشتہ بنایا جاتا ہے، کسی کو معصوم بنایا جاتا ہے، کسی کو گناہگار بنایا جاتا ہے، قوم کو لڑایا جاتا ہے۔ آج قوم کو بد تہذیب بنا دیا گیا، بد زبان بنا دیا گیا، بد اخلاق بنا دیا گیا۔ ایسے بدماش ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر فوش گفتگو کرتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ان بدبختوں کی وہ گفتگو سن نہیں سکتی۔ یہ انگریز کا تحفہ ہے، انگریز کی نسل نے انگریز سے یہ تحفہ لیا ہے۔ یہ میرے ملک کی تہذیب نہیں تھی، یہ میرے دین کا تمدن نہیں تھا۔ ان حالات میں انگریز نے قبضہ کیا، ہمارے وطن پہ قبضہ کیا۔ 17ویں صدی میں رفتہ رفتہ قابض ہوتا گیا۔ اب آزادی کی تحریک شروع ہو رہی ہے۔ میں پاکستان کی تحریک 1940 سے اس کا آغاز نہیں مانتا، لاجک کے بھی خلاف ہے۔ 7 سال میں قراردادوں سے پاکستان بن گیا، ملک بن گیا۔ فلسطین کیوں نہیں آزاد ہوا؟ اقوام متحدہ کی قراردادوں سے کشمیر کیوں نہیں آزاد ہوا؟ تمہیں قراردادوں سے پلیٹ میں رکھ کے انگریز نے ملک دیا، غلط ہے۔ پاکستان اور آزادی کی تحریک شروع ہوئی 1803 سے، یاد رکھو۔ سن 1803 عیسوی میں
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر، نور نظر اور جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، سیاسی شعور بھی رکھنے والے تھے، مناظر بھی تھے، روحانیت کے پیشوا بھی تھے، پیر و مرشد بھی تھے، امام بھی تھے، جن کا فتویٰ پورے ہند میں چلتا تھا۔ میں ان کے مدرسہ رحیمیہ دلی میں گیا ہوں، میں نے ان کے اور ان کے ابا اور ان کے دادا کے مزار پر حاضری بھی دی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1803 میں فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے۔ یہ پہلا فتویٰ آتا ہے 1803 میں۔ تمہاری تحریک یہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن تمہارے ملک کی اشرافیہ، تمہارے ملک کی بیوروکریسی اور تمہارے ملک کے ادارے لبرلز کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے انہوں نے تاریخ کو چھپایا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی کے نصاب میں بچوں کو نہیں بتایا جاتا کہ تحریک آزادی کس نے چلائی، کیسے چلائی، کتنے قربانی دی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 1803 میں فتویٰ دیا، انگریز کے ساتھ جہاد فرض ہو چکا ہے، ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، ان کا فتویٰ تھا۔ پھر انہی کے خانوادے کے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے خانوادے کے اور ان کے نواسے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے پیر و مرشد حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ جہاد کا اعلان کیا اور 4000 کلومیٹر پیدل سفر کر کے بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور ہندوستان کے اضلاع اور علاقے اور افغانستان میں ایک ایک جگہ جا کر سکھوں اور انگریز کے خلاف بیعتیں لی، مجاہد تیار کیے، اور صرف جہاد ہی نہیں کیا، دین کی تجدید بھی کی، رسموں کا خاتمہ کیا، بدعتوں کا خاتمہ کیا۔ ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے۔ یہ آزادی کی تحریک ہے۔ ذرا پڑھو سید احمد شہید کو، تمہاری آنکھیں کھل جائے۔ آج ایئر کنڈیشن بنگلوں میں اور دفتروں میں بیٹھ کر علماء کو بک بک کرنا آسان ہے، 4000 کلومیٹر پیدل سفر کر کے پاؤں پھٹ جائیں، جسم لہولہان ہو جائے اور جان چلی جائے، خاندان ذبح ہو جائے۔ آزادی کے لیے یہ تحریک چلانا مشکل ہے۔ سید احمد شہید کے دور میں اس وقت پنجاب میں سکھوں کا قبضہ تھا۔ 1700 1800 1718 کو تو ملتان بھی سکھوں کے پاس چلا گیا۔ شاید میں سن میں بھول رہا ہوں، یہی 1800 کے بعد کا عرصہ ہے۔ میں نے لکھا ہے تاریخ شجاباد کی 4تھی قسط میں، جو پچھلے مہینے کے رسالے میں چھپا، ذرا پڑھ لینا۔ نواب مظفر خان ملتان کے والی تھے، ان کی سکھ فوج سے جنگ ہوئی، وہ شہید ہوئے، ان کے 4 بیٹے شہید ہوئے، ان کی بیٹی شہید ہوئی، اور اس کے بعد یہاں سکھوں نے پورے خطے پہ قبضہ کیا۔ رنجیت سنگھ کی حکومت بنی، کشمیر پہ رنجیت سنگھ قابض تھا، لاہور سے لے کر بہاول پور تک اور سندھ تک قابض ہو گیا رنجیت سنگھ۔ پنجاب کشمیر سکھوں کے پاس تھا، بعض علاقے انگریز کے پاس تھے، لوگوں نے حج کرنا چھوڑ دیا تھا،
ڈر کے مارے بعض مولویوں نے یہ فتوے دے دیے تھے کہ حج کا سفر سمندر کا ہے، خطرناک ہے، لہذا حج ہندوستانیوں پہ فرض نہیں رہا۔ تو میرے سید احمد شہید نے اس وقت اعلان کیا کہ ہم حج پہ جائیں گے، اور 300 مریدین کا قافلہ لے کر حج پہ تشریف لے گئے، اور اس جگہ گئے جس جگہ پر بیعت عقبہ ہوئی تھی۔ مدینہ کے انصار نے مکہ مکرمہ میں مینا کی گھاٹی میں حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کی تھی۔ بیعت عقبہ اولا ہوئی، ثانیہ ہوئی، ثالثہ ہوئی۔ اس جگہ پر ان 300 مریدین سے بیعت لی کہ ہندوستان میں جا کر انگریز کے خلاف، سکھوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ یہ تحریک آزادی ہے، نئی نسل کو پتہ ہونا چاہیے اس کا۔ سید احمد شہید واپس آئے، دلی سے چلے۔ دوستو، یہ پیدل قافلہ چلتا تھا۔ بلوچستان آئے، سندھ آئے، افغانستان چلے گئے بلوچستان سے، وہاں سے پشاور کی تورخم کے راستے آئے، اور بالا کوٹ کے میدان میں سکھوں سے جنگ ہوئی۔ پشاور میں اسلامی حکومت قائم کر دی تھی۔ سید احمد شہید امیر المؤمنین بن چکے تھے، لیکن کچھ پٹھان سرداروں نے غداری کی، وہ سکھوں کے ساتھ مل گئے، جس کی وجہ سے اچانک پیچھے سے حملہ ہوا۔ سید احمد شہید ہو گئے بالا کوٹ میں۔ شاہ اسماعیل شہید ہو گئے۔ آج بھی بالا کوٹ میں شاہ اسماعیل شہید کا مزار دریا کے کنارے پر موجود ہے۔ جب بالا کوٹ جایا کرو تو شاہ اسماعیل شہید آزادی کے اس سپوت پر، اس موحد کے مزار پر حاضری دیا کرو۔ اس کی امت پر بڑے احسانات ہیں۔ یہ مسلح بھی تھے۔ انگریز نے ان سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے ان کو وہابی مشہور کیا، تاکہ لوگ ان سے دور ہٹ جائیں۔ یہ وہابی تھے، وہابی ہیں۔ یہ ہر دور میں عالمی اسٹیبلشمنٹ اور غیر ملکی طاقتیں مسلم قائدین جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہوں انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ملا عمر کو دہشت گرد کہا گیا، افغانستان کے طالبان کو دہشت گرد کہا گیا۔ بابا پھر تم نے دہشت گردوں سے صلح کر لی؟ تھوک ہے تمہاری جرت پر کہ ایک دفعہ ان کو دہشت گرد کہا پھر ان سے صلح کر لی؟ معلوم ہوتا ہے تم نے جھوٹ بولا تھا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا قوم پر بڑا احسان ہے۔ بہت سے علاقے سکھوں سے واگزار کرائے، ان سکھوں نے تمہاری عزتیں لوٹیں۔ پتہ بھی ہے تمہیں وہ رنجیت سنگھ بدماش جو ہزاروں مسلمانوں کا پنجاب میں قاتل ہے، جس کی فوج نے ملتان میں بھی 4 دن تک پورے ملتان کو لوٹا۔ اٹھاؤ تاریخ پڑھو، میں نے بھی لکھا ہے، لوٹا پورے ملتان کو۔ ہزاروں عورتوں کی ملتان میں عزتیں لوٹی۔ میری پردہ دار، غیرت مند، حیادار اسلامی خواتین نے سکھ فوجوں سے اپنی عزت بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگیں لگا دی تھیں۔ اس زمانے میں نلکے نہیں ہوتے تھے، کھویاں اور کھوہ ہوتے تھے، کنویں ہوتے تھے، کنووں میں چھلانگیں لگا دی۔ اور اب تمہارا یہ قاتل رنجیت سنگھ، اس کا مجسمہ لگایا تمہاری ریاست مدینہ والوں نے، امیر المومنین نے پچھلے دور حکومت میں، بزدار صاحب کے دور حکومت میں لاہور میں باقاعدہ مجسمہ لگایا جیسے ان کا محسن ہو، ڈوب کے مر جاؤ۔ سکھوں کے غلاموں، انگریز کے غلاموں، ڈوب کے مر جاؤ۔
وہ ہمارا قاتل تھا، وہ ہماری عزتوں کا لٹیرا تھا، رنجیت بدماش. اس نے کشمیر پہ قبضہ کیا، اس نے کشمیر میں ظلم ڈھائے، اس نے مسلمانوں کا خون پورے خطے میں چوسا، اور تم نے اس کو اپنا باپ بنا کر اس کا مجسمہ لگا دیا، اور وہ بھی شاہی مسجد کے پڑوس میں، شاہی قلعے کے پاس. ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ بیچارے کہتے تو ہیں آزاد، ہم آزاد ہیں، ہمیں امریکہ سے آزادی چاہیے، حقیقت میں پکے غلام ہیں، پکے غلام. تمہاری شکلیں انگریزوں والی، تمہاری صورتیں انگریزوں والی، تمہارے رابطے انگریزوں سے، تمہیں لانے والے وہی، تمہیں پکا کرنے والے وہی، تم بھولے بھالے لوگ ہو. بس سوشل میڈیا اور میڈیا سے تمہارے ایمان متزلزل ہو جاتے. ہم کوئی نہیں متاثر ہوتے ان نعروں سے. ہم بھٹو مرحوم کے دور سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم سے پوچھا کرو علماء سے. ہم سیاسی نہیں ہیں اس لیے خاموش رہتے ہیں، لیکن میں لکھتا رہتا ہوں، پڑھا کرو. سید احمد شہید نے جہاد کیا، بالا کوٹ کے میدان میں شاہ اسماعیل شہید ہو گئے، سید احمد شہید ہو گئے، ان کی تو لاش کا پتہ نہ چلا، ان کی لاش کہاں گئی. یہ قافلہ آزادی کی جنگ لڑتا رہا. میرے دوستو، غالباً 1820 میں یہ قافلہ بالا کوٹ میں شہید ہوتا ہے. پھر آزادی کی تحریک انہی کے شاگرد علماء اس کی وہ قیادت سنبھالتے ہیں. 1857 کی جنگ آزادی میں رئیس و طائفہ ہمارے چاروں سلسلوں کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ شاملی کے میدان میں انگریز کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑتے، اسلامی حکومت قائم کر دی. ان کے کمانڈر کون ہیں؟ اولیاء اللہ وقت کے جید علماء، اولیاء قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مجاہد اسلام حافظ محمد ضامن شہید. ان کا شاملی کے میدان میں یہ شہید ہوئے، باقاعدہ جنگ لڑی. دلی میں علماء نے قیادت کی، جنگ لڑی. شاملی میں علماء نے قیادت کی، جنگ لڑی. پورے ہندوستان میں بغاوت اٹھی انگریز کے خلاف، پیش علماء کے پیچھے مسلمان. ایسی آزادی ملی. اور پھر یہ بغاوت کچل دی گئی تو اب ظلم کے وہ پہاڑ ڈھائے انگریز نے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. میرے بھائیوں، دلی کے ہر درخت پر علماء کو شہید کر کے ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکا دی گئی تھی. اٹھاؤ تاریخ، ایسی آزادی ملی. 80,000 علماء کو سوہر کی کھالوں میں بند کر کے انگریز نے قتل کیا. مکان گرا دیے، جاگیریں ضبط کر لیں، مدرسے ڈھا دیے. انگریز فوج جاتی، گاؤں دیہاتوں سے قرآن، بخاری، مسلم، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں جمع کر کے ڈھیر لگاتی، آگ لگا دیتی. قرآن جلا دی، کتابیں جلا دی.
تمہارے نظام تعلیم کو بدل کے رکھ دیا، تمہارے نصاب تعلیم کو بدل کے رکھ دیا، تمہاری ثقافت کو بدلنے کی کوشش کی، تمہارے مذہب کو بدلنے کی کوشش کی۔ یہاں عیسائی مبلغ لائے، مشنریز لائے، ایک ایک گلی وہ تسلیس کی دعوت دیتے تھے، ایک ایک گلی میں لوگوں کو عیسائی بنانے کی دعوت دیتے تھے، ڈنڈے کے زور پر علماء کو شہید کیا، گرفتار کیا، زنجیروں میں جکڑا۔ یہ آزادی کی تحریک لبرل نے نہیں لڑی، تمہارے علماء نے لڑی ہے۔ درختوں پہ لاشیں کسی لبرل کی نہیں لٹکی، علماء کی لٹکی ہیں، قراء کی لٹکی ہیں، پیروں میں زنجیر اور بیڑیاں پہنا کر کئی کئی میل تک پیدل علماء کو گھمایا جاتا، چوکوں پر ان کا تماشا لگایا جاتا اور پھر ملک بدر کیا جاتا۔ کالا پانی کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، مولانا جعفر تھانیسری اور ان کے رفقا کو کالا پانی کے جزائر میں پھینک دیا گیا، وہاں پر مقدمہ چلا کر ان کی سزائے موت لکھی گئی، سزائے داڑیاں مونڈی گئی، پھر سزائے موت مقرر کی گئی۔ ان کی جب داڑیاں مونڈی گئی تو انہوں نے داڑیوں کے بال اٹھا کر یہ رو رہے تھے کہ ہماری داڑیوں بالو، تم ہم سے زیادہ خوش قسمت ہو، تمہاری شہادت تو ہم سے پہلے ہو گئی۔ انگریز جج نے انہیں جب سزائے موت دی، میں جب جیل میں تھا تو میں نے اس وقت کالا پانی کی تاریخ پڑھی تھی۔ جب انہیں سزائے موت دی گئی تو انگریز جج نے مخبر بھیجا، CID کا آدمی بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ ان کا رد عمل کیا ہے۔ تو وہ جب بیرکوں میں واپس آئے تو گلے لگ کر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگے اور کہہ رہے تھے بھائی اگر تو پہلے جانا تو رسول اللہ کو میرا سلام کہنا۔ وہ کہنے لگے اگر تجھے پہلے سزائے موت ہو جائے، تو پھانسی لٹک جائے تو رسول اللہ کو میرا سلام کہنا۔ اس طریقے سے آپ کے اکابر نے آزادی کی جنگ لڑی، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب علماء نے دیکھا کہ دین مٹ رہا ہے، اسلامی تعلیم مٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، نئی نسل کا کیا بنے گا؟ ان کو تو کافر بنا دیا جائے گا، مرتد بنا دیا جائے گا۔ تو پھر پوری امت کی طرف سے اور قوم کی طرف سے میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو۔ انہوں نے دیوبند کی سرزمین میں 1966 میں آپ کا دین بچانے کے لیے دیوبند کا مدرسہ قائم کیا۔ 1866 میں مدرسہ قائم ہوا ہے دیوبند۔ اس دیوبند مدرسے نے محدث بنائے، مفسر بنائے، فقیہ بنائے، مفتی بنائے۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی اسلام ہے وہاں دیوبند کا کوئی سپوت کھڑا ہوا ہے۔ یہ سارے مدرسے دیوبند کے مدرسے کی شاخیں ہیں۔ میرے آزادی ایسے نہیں ملی۔ دیوبند کے فاضل کو سبق یہی دیا جاتا تھا کہ تم نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے، انگریز سے لڑنا ہے۔ اس کے پہلے فاضل شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ مولانا محمود حسن دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے پہلے فاضل، اور وہ جب استاد بنے تو ہر فاضل سے جو پڑھ کر جاتا تھا بیعت لیتے تھے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ جہاں بھی رہو گے انگریز کی مخالفت کرو گے، انگریز سے بغاوت کرو گے، آزادی کی جنگ لڑو۔ پھر شیخ الہند نے میرے بھائیوں ایک عالمی تحریک چلائی۔ اس تحریک کا نام تھا تحریک ریشمی رومال۔ یہ تحریک دنیا کے
بہت سے ممالک کے تعاون سے اٹھنی تھی، جس میں ایک وقت میں افغانستان سے لے کر اور عرب کے خطے تک انگریز کے خلاف بغاوت ہونی تھی۔ اس تحریک کا نام ہے تحریک ریشمی رومال۔ یہ بڑی سیکرٹ تحریک تھی۔ شیخ الہند نے اس تحریک کے لیے کابل میں مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجا۔ پتہ بھی ہے مولانا عبید اللہ سندھی نے 14 سال جلا وطنی کاٹی ہے، 14 سال روس میں رہے، کابل اور افغانستان میں رہے، کابل کے بادشاہ سے ملاقاتیں کی، اس کو حمایت پر تیار کیا، اس نے بھی انگریز پہ اٹیک کرنا تھا، یہاں بغاوت ہونی تھی، پورے ہند میں بغاوت ہونی تھی، ترکی نے ساتھ دینا تھا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک پورے خطے میں بغاوت ہونی تھی۔ 12 گورنر بھی طے کر لیے گئے تھے۔ ڈبلیو ہنٹر کہتا ہے اگر یہ تحریک ریشمی رومال کامیاب ہو جاتی تو انگریز کو بحیرہ عرب بھی جگہ نہ دیتا، پوری دنیا سے انگریز کا اقتدار ختم ہو جاتا۔ یہ تحریک چلانے والے تمہارے اکابر ہیں، علماء ہیں، دیوبند کے سپوت ہیں، دیوبند کے سپوت ہیں، یہ تاریخی حقائق ہیں، ان کو جھٹلاؤ۔ تحریک ریشمی رومال کو ریشمی رومال اس لیے کہتے ہیں کہ پیغام ریشمی رومال پہ جاتا تھا، خط لکھا جاتا تھا ریشمی رومال پر، اور وہ سیکرٹ طریقے سے لوگ سفر کرتے 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 اپنے مقام تک پہنچتے۔ مختلف جگہوں پر مقامات تھے، دین پور اس کا ایک مرکز تھا، امروٹ شریف اس کا مرکز تھا، لاہور اس کا مرکز تھا، پشاور اس کا مرکز تھا، اور افغانستان اس کا مرکز تھا، ترکی اس کا مرکز تھا۔ لیکن کچھ لوگ بکے، جن میں نمایاں نام شریف حسین آف مکہ کا ہے۔ اس کو جب یہ پلان پیش کیا گیا تو اس نے سارا پلان انگریز کو دے دیا، اور چھاپے پڑے اور اسلحے ضبط کیے گئے، اور شیخ الہند طائف میں تھے، وہاں سے شیخ الہند کو گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ مولانا عزیر گل تھے۔ پھر سید حسین احمد مدنی 16.5 سال سے روضہ رسول پہ بیٹھ کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، نبی کی حدیث پڑھا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی تقوی کا امام، علم کا امام، سیاست کا امام، عمل کا امام، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، 16.5 سال روضہ رسول پہ بیٹھ کے حدیث پڑھائی۔ اس سے بڑا عاشق رسول کون ہوگا؟ جب حدیث پڑھاتے تھے تو کہتے تھے قال صاحب هذه الروضة صلی اللہ علیہ وسلم، اس گنبد خضرا والے نبی نے یوں فرمایا۔ شیخ الہند ان کے استاد تھے، بوڑھے تھے، اپنے استاد کی خدمت کے لیے گرفتاری پیش کر دی۔ مصر میں ان پر کیس چلا، انہیں مصر لایا گیا، جج نے سزا سنائی، مالٹا کے جزائر میں ان کو جلا وطن کر دیا گیا، وہاں جیل میں بھیجا گیا۔ روز رات کو شیخ الہند کو نکالا جاتا اور انہیں انگاروں پہ لٹایا جاتا، کمر پہ تشدد کیا جاتا۔ شیخ الہند کسی کو نہ بتاتے۔ شیخ الہند 1920 میں رہا ہو کر آئے، اور نومبر میں ان کا انتقال ہوا، مارچ میں وہ رہا ہوئے۔ تو جب ان کو نہلانے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا تو ان کی کمر پہ 2-2 انچ کے گڑھے تھے۔ پتہ چلا کہ انگریز نے کتنا ظلم کیا، کتنا تشدد کیا۔ یہ 2 سال کا عرصہ وہاں رہے، جیلیں کاٹیں، اور جیل میں بیٹھ کر میرے شیخ الہند نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا اور تفسیر لکھی، سورہ نساء تک رہائی ہو گئی۔
لوگ اپنی ہسٹریاں لکھ کے آتے ہیں، اور ہمارا شیخ الہند آزادی کے لیے لڑتے لڑتے جیل گیا تو وہاں سے قرآن کی تفسیر لکھ کر آیا، آج بھی چھپی ہوئی ہے یہ تفسیر۔ یوں آزادی کی تحریک چلی، پھر شیخ الہند کی آزادی رہائی کے بعد پھر تحریک نے دوسری شکل اختیار کی، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے، اور پھر تحریک پاکستان کا پورا ذکر کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔